الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام سامعین، حاضرین و ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھ لیں تاکہ آپ کا سننا اور ہمارا سنانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول و مقبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، آپ کے سامنے اصلاحی امت کے عنوان سے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے اور مہینے کی مناسبت سے اور موقع کی مناسبت سے آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر بات چیت کی جاتی ہے۔ آج جیسا کہ ہمارا موضوع سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے چل رہا ہے، تو اسی کی مناسبت سے میں نے آیت مقدسہ کا سہارا لیا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شان بیان کی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی آپ کی شان سے بھرا ہوا ہے، اور جیسے کہ ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، پورا قرآن ہی میرے نبی کا اخلاق ہے، پورا قرآن ہی میرے نبی کی شان ہے۔ لیکن بعض آیات میں خصوصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے بارے میں جو ہے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، تم کے اندر میں نے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا ہے جو تم ہی میں سے ہے تو انسان لیکن امام الانبیاء ہے، خاتم الرسل ہے۔ یہ تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں اور پوری کائنات، پوری انسانیت کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جن کے اوپر تمہاری جو باتیں ہیں وہ گراں گزرتی ہیں، اتنے ہیں کہ حریص علیکم بالمؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے حریص ہیں کہ سارے کے سارے جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جس نے بھی میرا کلمہ پڑھا ہے اور جو بھی میری امت کا انسان ہے وہ سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں، اتنے حریص ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ پیغمبر جو ہے، جس طرح میں رؤوف الرحیم ہوں مخلوق خدا کے لیے، اس طرح یہ میرا پیغمبر بھی رؤوف الرحیم ہے پوری انسانیت اور امت کے لیے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کے بہت بڑے ایک عالم دین پیر مولانا عبد المجید ہزاروی صاحب جو ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اتفاق سے وہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں اور تشریف لائے ہیں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی سیرت کے حوالے سے کوئی اپنی گفتگو فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں اسلام ٹی وی چینل اور شاہ صاحب اور آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے گفتگو کرنے کا یہ عظیم موقع عنایت فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کائنات کے ہر انسان کے لیے، اور نہ صرف ہر انسان کے لیے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کائنات کی ہر مخلوق کے لیے
بے شک، حتیٰ کہ درندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، اشجار کے لیے، نباتات کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے وہ سراپے رحمت بنا کے بھیجی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جو آیت کریمہ ابھی آپ حضرات نے شاہ صاحب آپ نے تلاوت کی ہے، تو یہ آیت کریمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انسانیت کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو سامنے رکھا اور پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان لانے کے لیے، تاکہ یہ لوگ ایمان والے بن جائیں، یہ لوگ سلامتی والے بن جائیں، ان کی یہ دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے، تو ہر وقت اتنا پریشان رہتے تھے اور ہر وقت دل اتنا مغموم رہتا تھا، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دل ابلتا تھا کہ جیسے ہنڈیا کے اوپر جو ہے وہ آگ کے اوپر ہنڈیا جو ہے وہ ابلتی ہے، اسی طرح آپ ہر وقت اس غم کے، اس امت کے غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابلتے رہتے تھے، آپ ہر وقت متفکر رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ہر مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یاد رکھا، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے گئے اور سفر معراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے اور جب اللہ نے کہا ہے میرے محبوب میرے لیے کیا لائے ہو، تو آپ نے اپنی طرف سے 3 تحفے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 تحفے کہ اللہ میری جانی عبادت بھی آپ کے لیے، میری مالی عبادت بھی آپ کے لیے، میری قولی عبادت بھی آپ کے لیے۔ تو یہ جب 3 تحفے رسول اللہ نے اللہ کی دربار میں اپنی طرف سے پیش کیے، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی 3 تحفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی تجھ پہ سلامتی ہو، تجھ پہ رحمت ہو، تجھ پہ برکت ہو۔ تو اس مقام پہ بھی کہ جس مقام کے بارے میں خود رب کائنات کہتا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، کہ اتنے قربت کے مقام پہ بھی کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو تحفے دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بھی ہمیں نہیں بھلایا، بلکہ وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی امت کا ذکر کر دیا کہ السلام علینا، یعنی صرف السلام علیکہ نہیں بلکہ السلام علینا، کہ ہم سب پہ اللہ تیری طرف سے سلامتی ہو اور قیامت تک آنے والوں پہ تیری طرف سے سلامتی ہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب اس عباد اللہ الصالحین میں قیامت تک آنے والا ہر مومن، ہر مسلمان، ہر صالح مرد ہے چاہے عورت ہے، وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو وہ تو اتنے رؤوف الرحیم تھے اس امت کے لیے کہ اسی طرح ہم نے پڑھا، آپ حضرات نے بھی پڑھا، سب نے پڑھا ہوگا کہ جب مرض موت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کر سلام عرض کی، اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اسرائیل بھی آئے ہیں اور دروازے کے باہر کھڑے ہیں، اگر اجازت ہو تو ان کو اندر بلا لوں؟ تو آپ نے کہا بلا لیں۔ تو جب سیدنا اسرائیل اندر کمرے میں تشریف لے آئے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اسرائیل آئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ اللہ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس مقام پر بھی اس کے مرض موت ہے، موت کا وقت قریب ہے، نزع کی کیفیت ہے، جسم بخار سے تپ رہا ہے، اور اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اور اپنی امت کو نہیں بھلایا۔ اس وقت بھی فوراً عرض کی جبرائیل سے کہ جبرائیل پہلے تو مجھے یہ بتا، جا اللہ سے پوچھ کے آ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس کیفیت میں پھر آسمانوں پہ گئے اور جا کر پوچھا کہ
کہ اے اللہ آپ کے محبوب کہتے ہیں کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ جاؤ جا کے میرے محبوب کو کہہ دو کہ ہم تیرے بعد تیری امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف سے وہ مقام کہ ثم دنا فتدلی، کہ ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان سے اوپر، پھر اس سے بھی اوپر، اور وہ مقام کہ جہاں ایک محب اور محبوب، ایک عاشق اور ایک معشوق وہ آمنے سامنے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہی یاد کرتے ہیں۔ اور پھر ایک وہ کیفیت کہ مرض الموت ہے، اور اس کے بعد جناب من اس کیفیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مغموم ہیں، متفکر ہیں اور پریشان حال ہیں، تو وہ اس امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے وہ متفکر ہیں کہ میرے بعد میری اس امت کا کیا بنے گا۔ تو جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا، یہ خوشخبری آئی کہ میرے محبوب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیرے بعد تیری امت کو علیحدہ اکیلا نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے یہ باتیں رکھی ہیں۔ تو کیا کالر کو شامل کر لیں یہ مولانا اسماعیل صاحب سے؟ جی، تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں، کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں لندن سے بول رہی ہوں۔ جی میں آپ سے ایک بات پوچھ رہی تھی جی کہ میں ڈائلائسس پر ہوں، ہاں، تو نماز وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ خون نکلتا ہے، اندر جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر چلتا رہتا ہے مشین، جی، تو کیا نماز جائز ہے اس میں پڑھنا؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات ایک ہی ہے اور مکمل ہو گئی۔ جی ایک نیکسٹ کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن بات کریں۔ جی بہن، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امت کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے اور بہت کچھ کیا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں صرف اسلام کو نماز اور روزے اور حج اور عبادت تک محدود رکھتے ہیں۔ کیا ہمارے کردار، ہماری گفتگو، ہمارا لین دین اور سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ اسی لیے تو دنیا میں ہم رسوا ہو رہے ہیں، کائلی، سستی اور ہر طرح کی برائیاں اور ہر طرح کی، کیونکہ ہم نے ایک حد تک، مطلب نماز روزے تک دین کو محدود کر دیا ہے۔ باقی جو ہماری ڈیلنگ ہے، ہم پر تو غیر مسلم بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے لین دین تھوڑا سا ہم فائدہ اٹھانے کے لیے رشوت اور سفارش اور پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ تو کیا ہمارے اعمال جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بہن نے بات کی ہے۔ تو علامہ صاحب اس پر آپ بات کریں گے، چونکہ پہلے جو ایک ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ خون کے نکلنے کی بات جو ہے، آپ ایک وضو کے ساتھ ایک نماز مکمل کر سکتی ہیں، چاہے خون نکل رہا ہو یا نہ نکل رہا ہو، لیکن مطلب ایک وضو کے ساتھ دو نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی۔ اور اس وضو کے ساتھ آپ جتنے نفل پڑھنا چاہیں، جو بھی آپ عبادت کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ بیماری ہے اور بیماری میں ایک وضو کے ساتھ ایک نماز ہو جاتی ہے۔ تو دوسرے سوال کا جواب جو ہے میں علامہ اسماعیل صاحب سے کہوں گا کہ یہ ذرا تفصیلی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ سبحان اللہ، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور میری بہن نے بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس وقت جو ہم لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ مر مٹنے والے ہیں اور آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کسی جگہ بھی نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا، ہر وقت ان کو یاد رکھا اپنی دعاؤں میں، اپنے حسنات میں۔ اور ہم کس طرح کے لوگ ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری نہیں کرتے، ان کے فرمان کا اکرام نہیں کرتے، ان کے پیغام کی پاسداری نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ہم لوگ ماشاءاللہ حرمین شریفین جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام جاتے ہیں، روضہ اطہر پہ بھی جاتے ہیں، جالی کو پکڑ کر چومتے بھی ہیں، لیکن پھر دنیا
ہم یہاں آ کر اپنے اپنے ملکوں میں وہ ساری محبت بھول جاتے ہیں. جب ترازو پکڑتے ہیں تو وہاں پھر ڈنڈی ہماری لگ جاتی ہے, جب بات کرتے ہیں پھر وہ جھوٹ شروع ہو جاتا ہے, اور جب کسی سے معاملہ کرتے ہیں پھر وہی دغا بازی شروع ہو جاتی ہے. تو سچی بات ہے, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں شان دی ہے, اسی طرح میری بہن جو سوال کر رہی ہے, میں بہنوں سے بھی کے سامنے آپ کا میسج رکھوں گا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہن اور عورت کو کتنا مقام دیا اور کتنی شان دی. آج میری بہن جو ہے اس کے سر سے دوپٹہ غائب ہے اور لباس بھی جو ہے وہ ادھورا پہنتی ہیں, بعض ملکوں میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ان چیزوں کو دھیان دینا چاہیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا ہمیں پاس کرنا چاہیے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں. جی 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 میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ فون کیا لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا. ابھی ہم نقد دیتے ہیں تاکہ پھر نہ بھول جائیں, آپ بات کریں. جی میں دوبارہ آپ سے بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے کہ میری بیٹی اور میرا بیٹا دونوں جو ہیں ان میں آپس میں نہیں بنتی. یعنی بہن جو ہے وہ, میرا بیٹا جو لنڈن رہتا ہے, بیٹی میرے ساتھ برمنگھم میں ہے. لیکن جب بیٹی وہ کہتا ہے کہ میں گھر آ کے رہنا چاہتا ہوں, بیٹی کہتی ہے اگر وہ گھر میں آیا تو پھر میں یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی. اتنی سخت اس کے ساتھ نفرت کیوں ہے؟ میں چاہتی ہوں دونوں بہن بھائی میں بہت ساری محبت ہو, اس لیے کچھ اگر آپ مجھے بتائیں تو مہربانی ہوگی. جزاکم اللہ احسن الجزا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, آپ کا جلدی جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ کی اصل میں ٹی وی کی آواز آ رہی ہے, تو آپ کیسے بات کریں گے ہم سے؟ وہ بند کر دیں اور پھر بات کریں. جی میرا خیال ہے جی, کیونکہ یہ جو ہماری بہن نے سوال کیا ہے نا, وہ اس کا جواب ہم نے واقعتاً نہیں دیا تھا. یہ یاد ہے نا, میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ دیکھ لیں. خیر چلو کوئی بات نہیں. تو اصل میں اتفاق یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ پیر صاحب ہیں, تو یہ پیر صاحب اس کا بہتر جواب دیں گے, چونکہ ان کا سلسلہ ماشاءاللہ پیر عبد الرحیم صاحب نقشبندی صاحب کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے, مولانا فیضان الرحمان درخاستی صاحب کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے, اور سید پیر کاکا خیل صاحب سے بھی جڑا ہوا ہے. ماشاءاللہ تینوں چاروں واسطوں سے ان کا تعلق ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی جواب دیں, تو یہ اسی لیے انتظار میں پڑا رہا ہمارا سوال. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں ذرا جو پہلی بہن نے ایک سوال کیا, میں اس کا تھوڑا سا جواب دوں گا, اور اس کے ساتھ پھر اس بہن کا بھی جواب دیتا ہوں. جس طرح کہ اس بہن نے سوال کیا کہ کیا دین صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے؟ نہیں, ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری کہہ لیں یا غلط فہمی کہہ لیں کہ ہم نے دین کو صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ سمجھ لیا ہے. دین صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے, دین پوری زندگی کے اعمال کا نام ہے. بے شک صحیح بات. اور اس میں پھر زیادہ جو اہمیت ہے وہ معاملات کی ہے. اب ہمارے ہاں مدارس دینیہ میں جو فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, جو سب سے بڑی کتاب ہے اسے ہم ہدایہ کہتے ہیں, اور ہدایہ کی 4 جلدیں ہیں. اس میں سے صرف ایک جلد میں تمام جتنی بھی عبادات ہیں, چاہے وہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, نفلی عبادات ہے, صدقات ہے, وہ صرف ایک جلد میں ہے. بے شک. اور 3 جلدیں کہ جن کے تقریباً کوئی 800 صفحات بنتے ہیں, وہ تمام کے تمام معاملات کے اوپر ہیں. بے شک. آج ہماری مسلمانوں کی کمزوری یہی ہے کہ ہم نے صرف نماز روزے کو دین سمجھ لیا ہے. معاملات یا اخلاقیات, جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ دین کا سب سے طاقتور ترین شعبہ کون سا ہے, سب سے عام شعبہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ نماز. کہا نہیں. کہا روزہ. کہا نہیں. کہا حج. کہا نہیں. کہا زکوٰۃ. کہا نہیں. فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق. ماشاءاللہ. چونکہ ابھی کالر ہمارے ساتھ تو ایک تو یہ اس چیز کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان پورے دین کو اور خصوصاً اخلاقیات کو اور خصوصاً دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں ان معاملات میں بھی ہم دین کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا جو ہے یہ امن اور پیار اور محبت کا گہوارہ بن جائے گی. جی ہم سوال لے لیں پھر آپ دوسرے کا جواب. جو بہن نے سوال کیا, جو وہ 2 کالر ہیں ہمارے ساتھ, 2 کالے لے لیں, پھر اس کے بعد آپ پہلے دوسرے کا جواب دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی مولانا صاحب میرے 2 سوال ہیں آپ سے. لکھیں جی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر مرد عورت کو ایک دفعہ بول دے کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا جی تو اس کے بارے کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے نا فیس بک پہ پڑھا ہے کہ حدیث شریف کا حوالہ دیا ہوا تھا کہ اگر جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سب نیک اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے اور وہ دوسرے کام اچھے کرتا ہے تو پھر اس کے بارے کیا حکم ہے اور کیا اس کا ہوگا؟ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا باقی اس کا سب ٹھیک ہے، اپنی فیملی کے ساتھ وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ غریبوں کی بھی مدد کرتا ہے، تو اس کے بارے پوچھنا تھا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. تینوں مہمانوں کو سلام. تو آج سوال جواب نہیں ہے. میں نے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، حضرت عبد المجید ہزاروی صاحب کو. جی 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 ان کو اسپیشل سلام عرض کرنا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ آپ نے ہماری مسجد ڈڈیال آزاد کشمیر میں بنیاد رکھی تھی جی تو الحمدللہ دونوں لینٹر اس کے پہ چکے ہیں اور نیچے والے حال میں ہم نے جمعہ سٹارٹ کر لیا ہے. ماشاءاللہ اللہ مبارک. بہت بہت مبارک. انہوں نے بنیاد رکھی تھی، ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہوا ہے اور بہت بڑی مسجد ہے، تاریخی مسجد ہے ڈڈیال میں. جی 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 تو ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا کام جاری جا رہا ہے اور جمعہ سٹارٹ ہو گیا ہے. جی کیا نام کیا آپ کا؟ میں مفتی عبد الواحد صاحب کا بھائی بول رہا ہوں، طاہر زمان، حاجی محمد زمان صاحب کا بیٹا. جی 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 ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کیا فرشتوں نے پڑھائی تھی اور کتنی دفعہ میں نے یہ سنا کہ ان کی جنازہ 5-6 دفعہ پڑھائی گئی تھی، مختلف صحابہ جب مختلف لوگ آئے تھے. برائے مہربانی. ٹھیک ہے، اس کا بھی جواب انشاءاللہ آپ کو دیتے. جی جی 2 منٹ کے بعد ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. وہ جو سوال آپ نے دوسری بہن کا جواب دے رہے تھے اس کو دیں. ہاں جی، وہ جس بہن نے یہ سوال کیا تھا کہ بہن بھائیوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، تو اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا وظیفہ اس بہن کو بتا دیتا ہوں کہ جب وہ ان کی بیٹی سو رہی ہو تو وہ ان کے سرہانے کھڑے ہو کر خاموشی کے ساتھ سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور پھر اس کے بعد کسی وقت یعنی علیحدگی میں دعا کر لیں کہ اللہ میرے ان بچوں میں آپس میں پیار محبت پیدا فرما دے اور جو نفرتیں وہ دور کر دے، تو انشاءاللہ دونوں بہن بھائیوں میں اور پورے خاندان میں انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی. جی جی ماشاءاللہ. تو یہ وظیفہ جو ہے پیر صاحب نے آپ کو دیا ہے، اس کے پر زیادہ سے زیادہ پڑھیں، بلکہ بیٹا آئے تو اس کے اوپر بھی پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے یہ پانی جو ہے ان کو پلائیں. اور اگر ہو سکے تو سورۃ فاتحہ جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اگر 41 ٹائم اور 41 ڈے پڑھ سکیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ تو آپ اس طرح پڑھ کر ان کو دم کر کے پلائیں اور ہدایت کی دعا بھی نمازوں کے بعد کریں. انشاءاللہ بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو بریک کے بعد پھر آپ سے باقی جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں. آپ اسلام چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور اس پروگرام کو دیکھتے رہیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں دوبارہ. یہ پروگرام اوپن تنیک کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
Are you one of the game changers or the millennial generation operating their family business? If yes, then nominate your company for the Family Business of the Year and win an award at the prestigious Islam Channel Business Award ceremony in partnership with the Al Rayyan Bank, held on Friday the 1st of March 2019 at the Hilton Metropole, London. Nominations are now open. To nominate, visit www.islamchannelawards.co.uk to be part of an exciting journey with Islam Channel Business Awards in partnership with Al Rayyan Bank 2019. अहम बातें आपको बताएं कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है कि ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, ये करते चले जाओ, फिर क्या होगा? कफ़ी तो कफ़ी मक़तूरी, जो चाहोगे कर दो। वेस्टर्न ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के माहिर और माहिर रेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रिया आ रहे हैं आपके हल्दिल अजीज प्रोग्राम सेहत है जिंदगी में। इस्लाम चैनल उर्दू के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप शिरकत कर सकेंगे लाइव कॉल्स के जरिए से और बातचीत होगी आपके तिब्बी मसाइल पर। देखना ना भूलिएगा हफ्ता 15 दिसंबर की दोपहर 12:30 बजे सिर्फ इस्लाम चैनल उर्दू पर। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। यूके इस्लामिक मिशन ने आपके ताउन से हिफ्जुल कुरान प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें आपकी तरफ से दी गई इमदाद से दुनिया भर के हुफ्फाज फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी हर माह 29 पाउंड से इनको हिफ्ज करने में मदद देकर सदक़ा जारिया का सवाब समेटिए। Sadaqah Jariyah is an ongoing charity. Donating as little as 50 pence a day can change the life of a young Hafiz. Every time they recite or teach others from the Quran, you will also attain continuous reward in this world and the hereafter. Please call on 0208 569 6444 or visit our website almustafatrust.org. USI Money से अब घर बैठे रकम भेजिए अपने प्यारे को बेहतरीन रेट्स पर, दुनिया भर में कहीं भी कभी भी, आसान, महफूज, तेज, सिर्फ 3 स्टेप्स में। डाउनलोड USI Money ऐप या ऑनलाइन USA पोर्टल से रजिस्टर करिए, ऐड योर बेनिफिशियरी, बस एक टच पर पैसे ट्रांसफर, अभी पैसे भेजिए। Enter into our mega draw to win a return ticket to Dubai and win hundreds more gift items. बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा में बहुत से ख़ानदान हर रोज़ बहुत सी पाबंदियों और बेशुमार मसाइल का सामना करते हैं। बैतुल मक़दस फाउंडेशन के ज़रिए मदद कीजिए उन तमाम ख़ानदानों की जिन्हें पीने के लिए साफ़ पानी और ख़ुराक जैसी बुनियादी ज़रूरियात के लिए आपकी मदद की फ़ौरी ज़रूरत है। हम आपके ताउन से इनकी ज़िंदगी में रंग बिखेर सकते हैं। क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा को आबाद रखने में हमारा साथ दीजिए और अभी कॉल करें 0203 7727085 या विजिट करें हमारी वेबसाइट bmfoundation.org.uk। You have a legal problem? We have a legal solution. At Khan Solicitors, we care about every case. Our team of brilliant solicitors gives your case complete dedication and professional expertise. We help our clients with everything from immigration and family to litigation and housing. Our client recommendations and excellent reputation testify to the quality of our solicitors. Khan Solicitors is ready to provide you with the practical legal help you need. Khan Solicitors 020-8553-5995. Bapayo nela ada kurina mikyogi bule hayore bapayo nela badaguna haridwa zyada सारा मदद करो। मुस्लिम चैरिटी न सिर्फ इंडोनेशिया और मलेशिया में रोहिंग्यन रिफ्यूजीज की मदद कर रही है, बल्कि हम बर्मा में अराकान स्टेट में भी मौजूद हैं। अपनी ज़कात के जरिए इन बेहाल मुसलमानों का सहारा बने। अभी डायल करें 0207 100 4930। भूख और कुदरती आफात के बायस बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के कई खित्ते मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। इन तबाहाल, बेबस और मजबूर दुखी इंसानों की मदद के लिए अफ्रीकन रिलीफ फंड का साथ दीजिए। हम आपके अतियात से मुस्तहिक अफराद में खुराक, साफ पानी, सेहत की सहूलियात, तालीम,
اور سب سے بڑھ کر مسکراہٹیں اور امید بانٹ رہے ہیں۔ اس عظیم کام میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ یا رابطہ کیجیے 0121-753-4339۔ جب بیٹھ کے ہو نہ پائیں کھڑے اور وہ مشکل لگے چلنا پھرنا، فریز ہو جائیں شولڈر یا ہو کمر میں درد، یا پھر پریشانی ہو اس جیسی کسی اور تکلیف سے، فوراً ملیے ڈاکٹر دیا سے، جنہیں پین مینجمنٹ کا 20 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے اور جو استعمال کرتے ہیں ویسٹرن اور آلٹرنیٹو میڈیسن کا کمبینیشن، اس کے ساتھ ہی لو لیول لیزر ایکواپنکچر تھراپی بھی۔ اپوائنٹمنٹ کے لیے ابھی کال کریں UK ہولسٹک میڈیکل سینٹر 02074671533۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اذان کی آواز سنو تو جواب دو اسی طرح جس طرح مؤذن پکارے، اور اس کے بعد میرے اوپر درود و سلام بھیجو، اور جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے بعد میرے لیے تم وسیلہ کی دعا کرو، اور وسیلہ ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے، جو کسی اور بندے کو مقام نہیں دیا گیا، اور میری یہ امید ہے کہ اللہ یہ مقام مجھے عطا کرے گا، اور جس نے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ لندن اور اس کے مضافات میں عشاء کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ پروگرام اوپن تنید کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ جو بات ہے نا کہ بھئی آپ کا کوئی بھی سوال ہو، اس سوال کے جواب کے ہم ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم بیٹھے ہی اصلاح امت کے لیے ہیں اور ہمارا موضوع بھی اصلاح امت ہے، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کون سا سوال کریں، یا جو ہمارا موضوع ہے اس کے مطابق آپ چلیں۔ جیسا کہ ہماری ایک بہن نے یہ سوال کیا کہ ایک خامد جو ہے وہ اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا،
تو کیا اس کا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب دیکھیے، جب تک اس بندے سے نہ پوچھا جائے کہ تو نے اس سے مراد طلاق لی ہے یا اس سے مراد اس کے ساتھ کچھ وقت کے لیے لا تعلقی قائم کی ہے یا کرنی ہے یا کیا تو چاہتا ہے، جب تک اس کی وضاحت اس بندے سے نہ لی جائے اس بات کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ مقامی کسی مفتی کے ساتھ، عالم کے ساتھ ان کی بات چیت کرائیں، جو بات چیت سے یہ بات کلیئر ہوگی اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ دیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے علامہ صاحب اور کچھ سوال ہیں؟ جی، دوسرا سوال میری بہن نے یہ کیا تھا کہ ایک ہمارے شوہر ہیں یا کوئی ایک صاحب ہیں جو اعمال حسنہ تو بہت کرتے ہیں، یعنی روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز میں غفلت برتتے ہیں، خاص طور پہ نماز عصر، نماز سے غفلت، وہ نماز عصر کا وہ دوسرا ان کا سوال تھا، نماز سے غافل رہتے ہیں۔ تو میں بہن سے یہ درخواست کروں گا کہ نماز جو ہے یہ دین کا اہم ستون ہے، اس کا پڑھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گویا دین کو تباہ کر دیا۔ میرے سامنے ایک واقعہ آ رہا ہے حضرت شاہ صاحب اور مولانا عبدالمجید ہزاروی صاحب کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں شریک تھے، اور ان لوگوں نے یعنی مخالفین نے یہ شرط رکھی کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم شکست کھانے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو فاتح ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ایک شرط ہے ہماری کہ ہم سے نماز جو ہے وہ نماز کا معاملہ جو ہے ہم سے ختم کر دیا جائے، یعنی ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ دوسرے لفظوں میں جو اسلام کے دوسرے جو ارکان ہیں ان کو تو ہم شاید بجا لائیں، لیکن نماز ہم سے ادا نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں ہے۔ تو اس سے اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ روز محشر کے جاں گداز بود اولین پرسش نماز بود۔ بے شک جی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جی، تو ایک کالر ہیں ان کا سے سوال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بولیے، آپ بات کر سکتے ہیں، آپ لائیو ہیں۔ مہربانی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جناب مولانا صاحب، جناب عبدالمجید ہزاروی صاحب اور جناب مولانا صاحب، آپ سب کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ اور جناب عبدالمجید صاحب مسکرا رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ مجھے پہچان گئے ہیں۔ میں ہیلی فیکس سے محمد نعیم بول رہا ہوں۔ ٹھیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی سلام کر لیں مولانا عبدالمجید صاحب۔ تو اب مہربانی میں مجید صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ جی جی ماشاءاللہ۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں، سوال کوئی نہیں ہے، صرف وہ خود ہی سوال ہے، وہ خود ہی جواب ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تعالیٰ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت بہت شکریہ۔ اور ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ جی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہمارے بھائی جو ہے نا ریگولر ہمارے کالر ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ۔ اور علامہ صاحب بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ جی ٹھیک ہے، تو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں نا۔ اچھا 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 ماشاءاللہ۔ میں نے یہ بتانا تھا کہ 4 ہفتے پہلے میں نے فون کیا تھا، دعا کروائی تھی آپ سے۔ جی جی۔ اور الحمدللہ وہ میرا کام ہو گیا ہے، میں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا ہے آپ کے لیے۔ صرف شکریہ، آپ مٹھائی کا ڈبہ لے کے باہر حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا کام کر دیا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار ہے وہ اللہ کا شکر گزار ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کا مقصد یہ ہے الحمدللہ ہماری دعائیں۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی آپ سب بھائیوں کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد عرض یہ ہے کہ مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں، آج میری صحت کے لیے دعا کریں، اور سب مسلمانوں کی صحت، تندرستی اور ان کی عافیت اور
پروردگار سے دعا کریں، جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاملہ دائمہ عطا فرمائے، آمین۔ اور دوسرا آمین ثم آمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تو بہت ہی معمولی سا آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن داڑھی کو بڑا برا سمجھتے ہیں، داڑھی رکھنے والے کو برا سمجھتے ہیں کہ داڑھی کیوں رکھی ہے بھائی؟ تو اگر عاشق رسول ہیں تو داڑھی تو صحابہ کرام اور اس کے بعد تابعین، تابعین، ولی اللہ اور جتنے اسلام کے رائٹر اور تمام علماء عالم ہوئے، بڑے بڑے سائنٹسٹ، ان کے سب کے داڑیاں، تو آخر کار داڑھی سے آج کل کیا مسلمانوں کیوں نفرت ہو گئی ہے؟ تو ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیں۔ ایک اور کالر ہے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی۔ اور میں جب کبھی گھر میں بھی بیٹھا ٹی وی پروگرام دیکھ رہا ہوتا ہوں تو یہ عاصم بھائی کسی نہ کسی پروگرام میں ماشاءاللہ شامل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔ اللہ بہت آپ کو برکت دے، صحت دے۔ اور ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی آپ ہمارے ساتھ بات کریں۔ ہلو جی بات کریں میری بہن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال ہے کہ ایک ہے وہ 4 نمازیں پڑھتی ہیں مگر 5ویں نماز جو عشاء کی نماز ہے وہ نہیں پڑھ سکتی ہیں کیونکہ ان کو زیادہ صورتیں نہیں آتی ہیں، صرف قل اللہ احد آتی ہے، الحمد آتی ہے، سبحانک اللہم آتی ہے، جی اور درود آتا ہے، بڑا ابراہیمی درود، مگر عشاء کی نماز میں جو صورتیں ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھ سکتی، تو آپ بتائیے کہ وہ کیا کریں؟ اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور کوئی سوال نہیں ہے آپ کا؟ جی اور کوئی سوال نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو میری بہن جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ جو سوال آپ نے کیا ہے نا، تو میں خود اس آپ کا سوال سن کر ہی حیران ہو رہا ہوں۔ ایک قل ہو اللہ پر بھی ساری نمازوں میں آپ جو ہے عشاء لازمی پڑھیں، کیونکہ جب 4 نمازیں پڑھ رہی ہیں نا تو قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنے کی بات تو مردوں کے لیے حکم ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں، اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ گھروں میں پڑھیں۔ تو اس کی نماز قائم نہیں ہوئی جب تک اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تو وہ عشاء کی نماز میں بھی قل ہو اللہ پڑھ لے، زیادہ صورتیں یاد کرنے کی کوشش کر لے، یہ ثواب کا بات ہے۔ لیکن اگر اس کو قل ہو اللہ یاد ہے تو وہ ساری نمازوں میں پڑھ سکتی ہے۔ یہ ایک اور سوال تھا علامہ صاحب، خیال ہے کہ ان کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے عشاء کی نماز میں وطر پڑھے جاتے ہیں تو وطر میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، تو ان کو دعائے قنوت نہیں آتی، ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے دعائے قنوت وطر پر نہیں گئی، وہ عشاء سے مراد یہی ہے۔ یہی صحیح ہو سکتا ہے، صحیح ہو۔ جس طرح میری بہن 4 نمازوں میں وہ صرف قل اللہ پڑھتی ہیں، تو اسی طرح وہ وطروں میں بھی، عشاء کی 4 فرضوں میں بھی وہ 2 فرضوں میں، ابتدائی 2 فرضوں میں قل اللہ پڑھے، دوسری 2 رکعتیں تو خالی ہوں گی، اور جب وطر پڑھیں تو وطروں میں بھی وہ یہی تینوں میں وہ قل اللہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد اگر دعائے قنوت نہیں آتی ہے تو کوئی بھی ایک دعا وہ دعائے قنوت کی جگہ پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا کوئی بھی دعا وہ پڑھ لے تو ان کے واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور کیا سوال تھا علامہ صاحب؟ دیکھیں تو بہت سارے ہیں جی۔ مثال کے طور پر وہ جو بہن نے پوچھا ہے کہ میں نے جو ہے وہ فیس بک پر پڑھا ہے کہ عصر کی جو نماز ہے جس شخص کی ادا نہ ہو یا قضا ہو جائے، بالکل تو وہ جو ہے بالکل حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بلا عذر عصر کی نماز جماعت سے ادا نہیں کی، یعنی بلا عذر، تو فرمایا وہ یوں سمجھے کہ میرے گھر کا پورا اثاثہ جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے، جل گیا ہے، خاکستر ہو گیا، یعنی گھر کا پورا سامان جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے۔ تو سچی بات ہے عصر کی نماز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور قرآن کریم میں بھی آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز عصر کی۔ تو شاہ صاحب ایک بات وہ رہ رہی ہے، میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو میری بہن نے بولا ہے کہ میری بیٹی نفرت کرتی ہے بیٹے میرے سے، تو میں بہن سے یہ درخواست کروں گا کہ اس بیٹی سے وہ کسی وقت پیار سے بات کرے کہ میری بیٹی یہ آپ کا خون ہے، یہ بھی ایسے ہے جیسے تو میرے سینے پہ لیٹی ہے، یہ بھی اس نے بھی میرا ہی دودھ پیا ہے، تو وجہ کیا ہے نفرت کی؟ آیا کیا وہ تمہیں برا لگتا ہے؟ اس کی کوئی عادتیں بری ہیں؟
بولے نا کاؤنسلنگ کرے. ہاں کاؤنسلنگ کرے. تو میری بہن اگر آپ تھوڑا سا ناراض نہ ہونا, اگر تھوڑی سی اور عاجزی کر کے اس بچی سے بات چیت کریں, ہو سکتا ہے کہ وہ راز اگل دے کہ میری نفرت کا یہ راز ہے. جی ماشاءاللہ. جی تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا نام احمد ہے, میں لندن سے بات کر رہا ہوں. میرا کوشچن تھا موگیج کے بارے میں. اگر آپ نان مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں اور اگر آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں اس وقت, تو آپ نے پہلا گھر لینا ہے, آپ موگیج کروا سکتے ہیں نارمل بینک کے ساتھ انٹرسٹ کے لیے, اگر ساتھ انٹرسٹ بھی ہو. جی یہ جو سوال ہے نا ہر جو ہے پروگرام میں آتا رہتا ہے. جی اور اس کا یہ جواب ہے کہ کسی طرح ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ ہم اس کی اجازت دے دیں. مورگیج جو سود ہے وہ حرام ہے, اس کے حلال ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے. باقی جس طرح کوئی حالات آپ کے ہیں اس کے مطابق آپ خود اس پر فیصلہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. دوسری علماء سے بھی رائے لے لیں, جس طرح کوئی راستہ ملے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب, السلام علیکم. جی بہن, میں میرا سب سے پہلے مولانا صاحب آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام عرض ہے. جی جزاک اللہ. جی میری بہن. ہاں جی, بات آپ سے میں ریکویسٹ کرنی تھی مولانا صاحب کہ بچے میرے اپنے بچوں کے لیے خاص دعا کرانی تھی. کچھ ان کے آج کل بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جی. اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ بچوں کے لیے دعا والدین کو بتا دیجئے کہ دعائیں تو بہت ہیں, اچھی نظر بری نظر کی اور ان کی صحت مندی کی. تو آپ بھی مولانا صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی خاص دعا ہم والدین کے لیے بتائیں تاکہ ہم روز صبح شام پڑھ لیا کریں, تاکہ ان کو اللہ کی حفاظت میں اور ان کی پناہ میں دے دیں. جی جزاک اللہ. جی ماشاءاللہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ہاں جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سب بزرگوں کو بہت بہت سلام پیش کرتی ہوں. بھائی مجھے ساتھ بھی خود بھی یہی مسئلہ ہے کہ وطر وہی بات کہ وطروں میں جب جتنی مرضی کوشش کر لوں دعائے قنوت کے الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور بالکل ذہن میں نہیں رہتے, اور ایسے جیسے کل یا ایھا الکافرون ان کے الفاظ ہی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اور آیت الکرسی ہے لیکن بہت یاد چلتے پھرتے یاد کر لیتی ہوں, لیکن جیسے ہی نماز میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے. تو میں پھر یہ کرتی ہوں کہ 3 کولو ہی پڑھ لیتی ہوں, سورہ فاتحہ پڑھ لیتی ہوں, اور جو بھی پھر اللہ توفیق دے جتنی میں پڑھ سکتی ہوں, کیا آیت الکرسی جتنی مجھے لگتا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہی ہوں, کیا اتنی پڑھنا میرے لیے کافی ہے یا کہ پھر اسے میں نہ پڑھا کروں تاکہ مجھے پوری نہیں آتی؟ یہ مہربانی بتا دیں. اور دعا کریں کہ میں اس وقت تھوڑی سی پریشان ہوں, اب میری بڑی بہو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حالات ٹھیک کرے. یہاں پہ یہ بھی مشکلات ہیں کہ جہاں کہیں 4 پیسے بن گئے, گھر بن گئے, بچے ہو گئے, تو مردوں کو حقیر سمجھ کے پھر ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. چلیے اللہ تعالیٰ میری بہن آپ کا جو ہے ہر معاملے میں جو ہے آپ کی مدد فرمائے. اور علامہ صاحب اپنا مولانا آپ اس کا بہن کی سوال کا جواب دیں پھر, تاکہ چونکہ 4 منٹ باقی ہیں. جی بہن ایسا ہے کہ آپ باقی نماز میں تو کوئی بھی آپ سورت پڑھ سکتی ہیں, اور اسی طرح وطروں کے اندر بھی آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتی ہیں. اور جہاں تک دعائے قنوت ہے, اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں یاد ہوتی تو کوئی بھی دعا آپ دعائے قنوت کی جگہ پہ آپ پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی دعا آپ پڑھ لیں, ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں یا کوئی دوسری دعا آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ وطر جو ہے وہ ادا ہو جائیں گے. جی پہلے ایک بہن نے سوال کیا ہے. جی میں ایک بہن نے جو سوال کیا ہے کہ بچوں کے لیے کوئی ایسی جامع دعا بتائیں جو فرما بردار بھی رہیں اور وہ ہم ماں باپ کے فرما بردار بھی رہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بھی رہیں. تو میرا خیال ہے یہ ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں. 19ویں پارے میں یہ مبارکہ ہے, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. بے شک یہ جو دعا ہے یہ وہ کثرت سے پڑھیں, اور انشاءاللہ جن لوگوں نے اسے وظیفہ بنایا ہے ان کی اولاد فرما بردار بھی رہی ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی, اور اسی طرح جو ہے وہ ادب بھی انہوں نے کیا ہے, مہمان نوازی بھی کی ہے. تو میں بہن سے یہ درخواست کروں گا کہ اس وظیفے کو وہ معمول بنا لیں, اور جو ان کے بچوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے تمام بچوں کو بچیوں کو صحت عافیت عطا فرمائے. ماشاءاللہ میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. اس کا جو مجرب عمل اور جو ہم نے ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں مرتبہ آزمایا اور بتایا ہے,
وہ یہ ہے کہ والدین جب بھی نماز پڑھیں، چاہے وہ فرض نماز ہے یا سنت ہے یا نفل ہے، تو تشہد میں جس وقت ہم درود شریف کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اس کے ساتھ یہ دعا سلام سے پہلے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین یہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ ہی اثر ہے، اور یہ بارہا مرتبہ یہ آزمائی ہوئی اور مجرب ہے کہ نماز میں چاہے فرض نماز ہے یا سنت ہے یا نوافل ہے، تو اس میں جب آخر میں تشہد میں دعائیں پڑھتے ہیں تو ساتھ میں اس دعا کا بھی اضافہ کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک اولاد کو ہدایت بھی دیتے ہیں، اور اولاد جو ہے وہ باادب اور احترام کرنے والی بن جاتی ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ تو 2 منٹ ابھی باقی ہیں۔ ابھی ہماری جو بہن یہ سوال کر رہی تھی کہ بچے جو ہیں بیمار بھی ہیں، ان کے لیے دعا بھی کریں، تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ یہ جو 4 کل ہیں، اگر ان کو 3 مرتبہ آیت الکرسی کو 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو 3 مرتبہ اگر یہ آپ معمول بنائیں گھروں میں، تو انشاءاللہ تعالی بچے ہدایت پر بھی رہیں گے اور بیمار بھی نہیں ہوں گے۔ جی شاہ صاحب ایک سوال رہتا ہے، آپ بات کر لیں۔ ٹھیک ہے نہیں آپ کر لیں بات ہوگی مکمل، آپ سوال کو داڑھی کے بارے میں جو انہوں نے سوال کیا ہے، کیونکہ پھر ہمیں لوگ اعتراض کرتے ہیں جواب، تو اس سلسلہ میں میں اپنے بھائی سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ داڑھی جو ہے سبحان اللہ یہ ایک شعار ہے مسلمانوں کا، اسلام کا، اور اس سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی کس کیٹاگری کا ہے، اور 1,24,000 پیغمبروں کی سنت بھی ہے۔ تو جب انسان داڑھی رکھتا ہے تو اس کے اندر شرم اور حیا قائم ہو جاتا ہے، وہ بازار میں جاتا ہے تو عورتوں کو گھور گھور کر نہیں دیکھتا۔ تو جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی ہمارے جیسے یہ ہو جائیں، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارے برابر ہو جائیں، تو ان کو یہی چڑ ہوتی ہے کہ یہ داڑھی جو ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے شاہ صاحب کہ اس وقت جو ہے یہ اس کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے پیچھے چند سالوں سے۔ بہرحال یہ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو بھی اور سب کو جو ہے نا ہدایت دے، کیونکہ ہدایت مل جائے نا تو پھر جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی داڑھی کا صرف 1 بال تھا، وہ اس کو کنگھی کرتا تھا، وہ اس کو تیل لگاتا تھا، تو پھر وہ قدر جو ہے وہ تب آتی ہے جب دین کی محبت آدمی کے دل میں ہو۔ تو کہنے کو تو باتیں بہت سی ہیں، کیونکہ وسعت دل ہے، وسعت سارا کم ہے، اس لیے ہم کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ الہی یہ توفیق ہمیں کو عطا ہو، کریں وہ کام فقط جس میں تیری رضا ہو۔ یہ پروگرام اوپن تنید کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔